يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل عرض کر رہا ہوں جدہ سے. سوشل میڈیا پر خاص طور پر واٹس ایپ پر ایک میسج سرکولیشن میں ہے، آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں گا. اسے غور سے سنیے گا، غور سے دیکھیے گا. اس میں کہا گیا ہے کہ گھر میں غربت آنے کے اسباب، وہ اسباب بیان کر رہے ہیں یہاں پر. کئی سارے 30 سے زیادہ اسباب ہیں جن کو کرنے سے آدمی کے گھر میں غربت آتی ہے. اب وہ کیا ہے؟ اور اس سے پہلے یہ لکھا ہے سب سے پہلے سینڈ کر دو، کیونکہ جب تک کوئی یہ پیغامات پڑھتا رہے گا جنت میں آپ کے نام کا درخت لگتا رہے گا. اعوذ باللہ. اس کے بعد اخیر میں چند دعائیں اور مختصر طور پر چند مستند اور ساتھ ہی ساتھ غیر مستند احادیث پیش کر کے یہ تاثر قائم کیا گیا ہے کہ یہ میسج اوتھنٹک ہے اور جو اسباب یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ اسلامی آیات قرآنی یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں ان 40 اسباب کو مختصر طور پر عرض کروں گا، مختصر سے تبصرے کے ساتھ. کہا جاتا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے غربت آتی ہے. اب ذرا سوچئے، پیشاب کرنے سے غربت کا کیا تعلق؟ اور اگر غربت آتی ہے تو آپ کو کس نے بتایا؟ اور اگر بتایا تو کہاں بتایا؟ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا. بتائیے، اب کنگھی سے کنگھا کرنے سے، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنے سے گھر میں غربت کا کیا تعلق ہے؟ اس کا کیا لنک ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، یعنی کہ آپ ٹوٹا ہوا سامان استعمال ہی نہ کریں اور اسے پھینک دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کا آپ ضائع کرنا ان کو شروع کر دیں. نمبر 4، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا. نمبر 5، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا. نمبر 6، بائیں پیر سے پیجامہ پہننا. اب بائیں پیر سے اگر کوئی پیجامہ پہنتا ہے تو اس کا غربت سے کیا تعلق ہے؟ نمبر 7، مغرب سے عشاء کے درمیان سونا. یہ کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ نمبر 8، مہمان آنے پر ناراض ہونا. نمبر 9، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا. نمبر 10، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا. اعوذ باللہ. اب دانت سے بغیر کاٹے کون روٹی کھائے گا؟ یہ تو ذرا بتائے. 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا. نمبر 12، دانت سے ناخن کاٹنا. نمبر 13، کھڑے کھڑے پیجامہ پہننا. تو لیٹ کر پیجامہ پہنا جائے؟ اعوذ باللہ. نمبر 14، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ نمبر 15، پھٹے ہوئے کپڑے پر جسم پر سینا. پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا، یہ بھی لایانی سی چیز ہے. نمبر 16، صبح سورج نکلنے تک سونا. 17، درخت کے نیچے پیشاب کرنا. 18، بیت الخلاء میں باتیں کرنا. الٹا سونا. قبرستان میں ہنسنا. پینے کے پانی کا رات میں کھلا رکھ دینا. 22، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا. اعوذ باللہ. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا، یعنی کہ دن میں. یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں. نمبر 23، برے خیالات کرنا. نمبر 24، بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا. نمبر 25، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا. 26، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا. 27، اپنی اولاد کو کوسنا. 28، دروازے پر بیٹھنا. 29، لہسن پیاز کے چھلکے جلانا. اور 30، فقیر سے یا پھر اور کوئی چیز خریدنا.
یعنی کہ فقیر کو فقیر ہی رہنے دو. اگر فقیر کو کچھ سامان بیچنے کی توفیق ملے اور وہ شاید تجارت کرنا چاہے تو اس سے کچھ نہ خریدا جائے. بے وقوفی پر مبنی باتیں ہیں. 31 نمبر پھونک سے چراغ بجھانا. 32 بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا. 33 غلط قسم کھانا. 34 جوتا چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہیں کرنا. یہ ہمارے یہاں عام طور پر کیا جاتا ہے بہرحال، لیکن اس سے گھر میں غربت آنے کا کیا تعلق ہے؟ 37 رات کو جھاڑو لگانا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے. رات کو بھی جھاڑو لگائی جائے، دن میں بھی جھاڑو لگائی جائے، کوئی حرج نہیں ہے. 38 اندھیرے میں کھانا کھانا. 39 گڑھے میں منہ لگا کر پانی پینا. نمبر 40 قرآن مجید نہ پڑھنا. اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ان 40 اسباب کا غربت سے تعلق قائم کرنا یہ کیسے ممکن ہے، اور اس میسیج کے لکھنے والے کو یہ تمام اسباب کس نے بتائے؟ ہماری اطلاع کے مطابق ان میں سے کسی کا بھی تعلق غربت سے نہیں ہے. ادب اور احترام کے طور پر اس کو کہا جا سکتا ہے، کچھ اسلامی تعلیمات کے منافی امور ہیں، لیکن ان امور کا غربت اور امیری سے اگر ہم ان کو جوڑ دیں گے تو یہ بے بنیاد بات ہے. اس طرح کے میسیجز میں پھر حدیث رسول مستند اور غیر مستند حدیث رسول اخیر میں پیش کر کے اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت اوتھنٹک میسیج ہے، حالانکہ یہ بے بنیاد میسیج ہے. اس طرح کے میسیج کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں آپ جھوٹ کو عام کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سچے اور اچھے میسیجز عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مستند باتیں ہوں. اس طرح کی لایعنی باتیں اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کا نام جھوٹوں میں شمار کر دیا جائے گا. اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ اگر آپ غربت سے بچنا چاہتے ہیں، آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا شروع کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے پیغام عام ہوتے رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.